برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ غریب بھی کم نہیں وستے ابھی، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات۔ تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ ولادت، تضاد، شباب، تزویج، بعثت، پھر معاوضہ کفار قریش، تعذیب مستوین، اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا۔ اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت، معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمرو بن طفیل، جو بعض روایت کا نام بالعکس ہے، طفیل بن عمرو۔ وہ مکے میں آئے کیونکہ وہ ایک قوم کے ایک قبیلے کے سردار تھے، تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے، روسا جو تھے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے۔ تو جب اس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دو چار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی چھوڑے، حتیٰ کے باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑے۔ تو لہذا تم مکہ مکرمہ میں جتنا دن تم رہنا ہے بڑے شوق سے کہ ہم کرو، عبادت کرو، تو آپ کرو، بڑے کرو، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس، رئیس دوس طفیل، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے۔ اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا۔ آخر ایک دن میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، کتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، یہ کہتے ہو؟ بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں۔ بات کیا ہے؟ ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں، اور ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے۔ بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی، اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا بدل،
میری تو قائد ہے. اور اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں دوس قبیلے کا سردار ہوں. میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا. اسلم. اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش سارے اکٹھے ہو کے آگے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تو تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا دیکھو خبردار, ہر انسان کی حریت فکر ہے, حریت رائے ہے. ہر آدمی اپنے فکر میں, اپنی رائے میں, اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا. میں کوئی تمہارا تیرے لگی نہیں, میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو. قریش والوں, یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام دے. تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی. قریش ٹھنڈے پڑ گئے. ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے, اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل. دوسرے دن پھر دوس کا سردار طفیل ابن عمرو حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دی. ماذا کانوا, اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں. کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف تیری نظر بھی نہیں کر سکتے. انا رئیس دوس, میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرق علاقوں میں فدعوہم بالاسلام, تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں, قبیلے میں, اور ان کو اسلام کی دعوت. مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے پکا نا کہا دیا جیسے آپ کو. تو وہ تو فیل جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو, سب کو بلایا, بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی اور میں چھپانا نہیں چاہتا. میں کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے مبعوث ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی, میں تو مسلمان ہوں. اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو السلام, اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن کی صحبت کا یہ عالم, خدا کی شان ہے. بیوی بچے مسلمان ہو گئے, قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی. چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ تھا, اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا الا دخلوا فی الاسلام, سب کے سب اسلام کا. اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی, اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے, کفار بھی حج کرتے تھے, اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں, کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے, ستایا ہمارے ہاتھ میں ہے, رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے, خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے, تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں, تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے. باقاعدہ احرام باندھتے, باقاعدہ غسل کرتے, باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے, باقاعدہ تلبیہ پڑھتے. حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے بولا اللہ بس ٹھہر جاؤ, یہی بات تو میں کہتا ہوں, تو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ. تم نے کہا نہیں, الا شریکا تملکہ وعملک, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے, اور ان کا بھی دراصل مالک تو تو ہی ہے, وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں.
ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنے شریک بنایا۔ حضور نے فرمایا تب کہا اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے، کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک الگ پھر کہتے لا شریک۔ تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے۔ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں، ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب بن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی چاہیے، کوئی وقت مقرر کریں۔ تو 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، براء ابن معرور اور اسعد بن مالک۔ یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا یثرب، اس وقت یثرب تھا، مدینہ پہ بعد میں بنا جب مدینے والا گیا ہوا۔ تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ربائی کا ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ 73 آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد بن مالک۔ حضور نے فرمایا اچھا اسعد بن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ہے کہ معروف شاعر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ اور یا رسول اللہ، حضور کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام نشر اشاعت کس سے چیزیں تو نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح ادیب بلیغ کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شد علیہم من السحاب، کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شعر میں بڑی قوت ہے، ان میں شعر حکمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ شاعر ہے، اور عربوں میں شاعری کا بڑا قدر تھا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت کی کچھ میں پڑی ہوئی تھی نا، اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیے اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، ورنہ تو کئی لغتیں نہیں عرب، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کہ تھی ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا، تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عہد کرنے کے تیار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا۔ انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم سے کیا وعدہ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، میں مدینے میں آ جاؤں، تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا، جیسے ایک انسان اپنے اہل اولاد اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا
साहबी भी तो बड़े, अंसारी भी तो बड़े अकल वाले थे। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है, हम ये वायदा करने के लिए तैयार हैं कि अनुदाफिवान का हम आपकी तरफ से पूरा पूरा दिफा करें, लेकिन इसके बदले में आप फिर हमें क्या देंगे? आपने एक शर्त किया था, अब हम भी तो एक शर्त चाहते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस वादे पे पूरे रहोगे लकुमुल जन्नह, फिर तुम्हारे लिए जन्नत। दुनिया की कोई नेमत नहीं, दुनिया का कोई मुआवजा नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज का मुआवजा दुनिया में तलब किया जाता है ना जी, कि मुझे ओहदा क्या दोगे, मुझे कितनी तरक्की दे दोगे, अगर तुम्हारा इख्तियार आ जाए तो मेरे लिए क्या खसूसी इख्तियारात होंगे। उनके सामने एक चीज की, आपने फरमाया लकुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत होगी। तो पता है उस साहबी ने क्या कहा? उसने कहा कि वल्लाहि या रसूल अल्लाह ला नकीलु वला नस्तकी। एक अजीब जुमला कहा साहबी ने। उसने कहा कि वल्लाहि या रसूल, उसने कहा हुजूर मुझे अल्लाह की कसम, ला नकीलु वला नस्तकी, इस मुआहदे से आप तो ना तो अब हम फिरेंगे और ना आप फिरें, हम अपने वादे पे कायम रहेंगे, आप हमें जन्नत लेके दें, आप भी अपने वादे पे कायम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक, तुम्हारा वादा है, अल्लाह के नबी का भी तो एक वादा। एक सहाबी ने अर्ज किया, उसने कहा हुजूर ये तो सबने अपने अपने साथ मवाहिद रखे हैं, मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी बताओ। उसने कहा हुजूर हमारी एक ख्वाहिश है, मदीने वालों की एक तमन्ना है, मैं इनकी तरफ से, सबकी तरफ से एक तर्जमानी करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह आपको कभी हमारे पास ले आए तो फिर हमें छोड़ के नहीं जाए। एक वादा आप हमारे साथ है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कभी आपको मदीना मुनव्वरा ले आए फिर आप हमें छोड़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश आ गए, फरमाया मदीने वालों फीकुम अहया व फीकुम अमूत, मेरा भी वादा है कि आने के बाद मेरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ, मेरी मौत भी तुम्हारे साथ। इतना बड़ा वादा, ये सहाबा का दिमाग देखें कितना बड़ा फैसला ले, कितना बड़ा मकाम हासिल कर लिया कि हुजूर की वजह से दुनिया में सारी दुनिया जो है मदीने से भी मक्के आती है, लेकिन जब क़यामत होगी तो मक्के वाले भी मदीने जाए। आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा शरफ ले गए मदीने वाले। कभी आप इस बात पे गौर करें कि सारी दुनिया, मदीने वाले भी तो हज करने के लिए मक्के आते थे, हाँ हुजूर भी तो हज करने के लिए मदीना छोड़ के मक्के आते थे, लेकिन हुजूर के वहां होने से इतना बड़ा शरफ मिला मदीने को कि हुजूर ने फरमाया कि जब मैं क़यामत वाले दिन अपने रोज़ा मुबारक से उठाया जाऊंगा तो फरूख ने फरमाया सबसे पहले आती अला बकील गरकत, मैं मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकील गरकत से आऊंगा, सुम्मा अंतज़िर अहले मक्का, फिर मैं मक्के वालों का इंतजार करूंगा। मक्के वाले आएंगे फअजअलहुम अला यमीनी फअहलुल मदीनति अला शिमाली सुम्मा सूकुहुम इलल महशर, वो जब आएंगे मदीने मक्के वाले तो फिर मैं महशर की तरफ जाऊंगा। यानी अगर हुजूर वहां न होते तो फिर मक्के वाले वहां चल जाए। इतनी बड़ी बात सहाबा ने। और खुदा की शान देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मुलाकात करने के लिए जा रहे थे मदीने वालों से, तो आपके चचा अब्बास जो थे वो भी साथ बैठे हुए थे, इत्तेफाक मुसलमान नहीं थे। और जब हजूर जाने लगे उनके साथ तो अब्बास ने कहा हजूर अगर इजाजत हो तो मैं नहीं चलूं। हम सुना तुम तो इस्लाम नहीं लाए हो और तुम वहां क्या करोगे? उन्होंने कहा हजूर मैं इस्लाम चाहे न लाऊं, कम से कम आप मेरे अजीज हैं, मेरे भतीजे हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। ये अलग बात है कि आपका मेरा मज़हब नहीं मिलता, लेकिन रिवायात तो होते हैं, कुछ खानदानी रिवायात और आदात तो होते हैं। तो नहीं हो सकता ना कि हम आपको अकेला भेजें। चल तुम, लेकिन देखें कमाल अब्बास का, खानदानी लोग थे ना। अब्बास ने किसी ने नहीं कहा कि भी मदीने वाले आए थे और हजूर की बैयत हो गई और तुम क्या कर रहे हो, तो हजूर की तो जमात बढ़ रही है। जो मजलिस का राज साल मजालिस अमानात के मजालिस जो है वो अमानत होती है कि जो मजलिस में आपके साथ बात हो बस वो आपके साथ है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उसको इश्तिहार बना के दुनिया में बात करते हैं।
اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی فسمعنا صارخا يصرخ من الجبل، کہتے ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے نہیں سنی، اتنی سخت آواز، اتنی کرخت آواز کہ پورا بنا ہل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اہل الخیام، یا اہل مکہ، ایسی زور سے آواز نے کہا کہاں سو رہے ہو؟ آل یثرب نے تو محمد بدری کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ، تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا، تیار ہو جاؤ تم۔ اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نے کہا عجیب بات ہے، وہ کون ہے یثرب والے جو ہماری قتال منصوبے بنا رہے ہیں؟ اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی نہ ملا، دو آدمی ملے، ایک اسد ابن عبادہ مل، وہ بھی مدینے والے، ان نے پکڑ لیا، قریشی نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے مدینے؟ اچھا خدا کی شان ہے، حج ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ چلے گئے مدینے شریف کی طرف، یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکتے تھے، باقی تھے۔ ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعض میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے، تو اسد میں زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد بن عبادہ کہ مجھے اس نے پکڑ، سعد بن عبادہ مجھے پکڑ لیا، قریش نے کہا کہ بات بتاؤ، نے کہا کہ بجر کو کرے فضربونی ضربا، انہوں نے مجھے سختی سے مارا۔ نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے جا کے ایک کفار قریش میں جبیر ابن مطعم تھا، وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی، اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ تمہارے ساتھ ابن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دوست ہے، وہ تمہارا حلیف ہے۔ تو وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ اگر یثرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو؟ ایسے تم بے وقوف آدمی۔ یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے چھڑایا، وہ چلے گئے۔ اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے، اخنس بن شریف، ولید بن المغیرہ، اسود بن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً میٹنگ کرنی چاہیے، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو، تو بڑے حالات خراب ہو کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند ایک کمزور لوگ ہیں، چلو کچھ اچھا چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یہ بات ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب تو لوگ یہ صرف تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گئے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا۔ تو دارالندوا جو مقام تھا مکے میں، مسجد الحرام میں، اب تو وہ ٹوٹ گیا۔ باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دارالندوا تھا، جو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے بڑے بڑے اہم معاملات سے اس کو مشورہ کیا۔ تو دارالندوا میں ابھی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا۔ بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی عبد مناف، ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو، ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں، کہ ہماری بڑی خاص میٹنگ خصوصی، کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا، کچھ بھی ہو گیا آخر ان کے قبیلے کا آدمی۔ ابو جہل نے اس اہتمام سے جب بنی ہاشم بھی نہ آئے، بنی عبد المطلب بھی نہ آئے، بنی عبد مناف بھی نہ آئے، فمن لہ علاقۃ بأہل یثرب، اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو، کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج تھے، یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا، بنی قینقاع تھا، بنی قریظہ تھا،
آنے جانے میں معاملات تو ہوتے ہیں دنیا میں. اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الندوہ میں تو دروازے سے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے, ایک بڑا شیخ, ایک اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ نجدی, ایسے معلوم ہوتا تھا وہ نجد کے علاقے کا بڑا ہے. اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حالت کی بات ہے. نجد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد. نجد تو یہ ہے کہ صحابہ کے بعد نجد العراق, عراق سارا نجد, یہ کو نجد کے علاقہ بھی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کسی کو توبہ کا ڈالا جائے. وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد کیا. اسی طرح تہامہ ہے, حجاز ہے, یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا. اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے کبھی بڑے قداور, بڑے جنگجو, بڑی قوت والے بڑے بڑے قبائل جو ہیں نا جی, آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں, جیسے کسان کے لوگ ہیں, نجد کے لوگ ہیں, بڑے فن کی صحت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اگر میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ 125 سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند. آپ کیا 125 سال کا آدمی چل نہیں سکے گا؟ ابھی تک اس نے تمنا بھی ہے شادی, 7 سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا, اب اس کی تمنا ہے خواہش. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں, بڑے قوا دی ہیں. تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا. تم نے دیکھا کہ یار یہ بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے, پہچانا ہوا تو ہے نہیں, صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسی آدمی کی, لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے. چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا. اندر جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا. ابو جہل نے کہا کہ ماں دارا اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا. ایک آدمی بیٹھتے ہوئے کہا کہ بڑی آسان بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں, بند کر دیتے. جب آپ بند ہو جائیں گے, آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی, آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا, خلاص مابوس ہو گئے. وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں, ابو البختری, اس نے کہا کہ نہیں شاہ یہ تو مشورہ غلط. مشورہ نے کہا کہ کیوں غلط؟ تعجب کا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے؟ اللہ کے نبی اگر قید میں ہوتے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں, مدینہ میں ہیں, وہ بھی تو اکٹھے ہو کے آپ پر چڑھائی کریں گے, حملہ کریں گے آپ لوگوں پر, چھوڑ دیں گے وہ آپ کو. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی رائے نہیں. اور مسئلہ کو ایک اور آدمی نے کہا, اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے, وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں, اپنی کچھ قوت بنائیں, لیکن ہماری بس ہم سے چلے. اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں, کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے, اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ بدبختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھیں گے, اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے ملعون نے کہا, اس نے کہا کہ دیکھو سب خیر سے, میرے پاس ایک بچہ ہے, میری ایک تجویز ہے, ایک رائے ہے, ایک تدبیر ہے, پہلے اس پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم, اور کون ساتھ دے گا؟ بنی عبد المطلب, بنی عبد بنا, باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں. قبیلہ تو ایک تھا قریش, پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا, اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاذ, فخذ یا بطن. قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے, وہ تو بڑا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے یہاں بھی بڑی بڑی قومیں, مثلاً بلوچ ہیں, پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں, راجپوت ہیں, پھر راجپوتوں کی کئی آگے برانچز ہیں, شاخیں ہیں. اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں, سادات میں بھی پھر بعض علوی ہیں, بعض حسنی ہیں, بعض حسینی ہیں, ان میں بھی پھر اقسام ہیں.
تو اسی لیے قریش کے ابھی جہل نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل سب ہمارے ساتھ ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑاکا تیار، تو تقریباً ہم بنتے ہیں 7 گھر، تو 7 گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا، 7 نوجوان ہمارے تیار ہو گئے، تو 7 نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور جب حضور صبح نماز کے لیے باہر آئے تو حملہ آور ہو جائیں، مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں، تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو 7 گھرانوں سے 3 گھرانے لڑ نہیں سکتے۔ اچھا، کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی، وہ تو اندھیرا تھا، 7 آدمی حملہ کر رہے تھے، پتہ نہیں تلوار کس کی لگی، تعین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ دیت ادا کریں، تو ہم 7 گھرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے۔ تو وہ جو ویسا تھا نا رجل النجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا تو یہ ہے تجویز، دیکھنا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو، بس ختم کر دو، بات ختم ہو۔ اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن میں ایک دوسری آیت میں ذکر ہونا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ بھیجیں، بس چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی، اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ نکل پڑتے، الا سیدنا عمر، حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے، سب صحابہ جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے کہا تمہیں بھی اجازت ہے۔ ایک حضرت عمر ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کل جا رہا ہوں مدینے، اگر قریش میں مقابلہ کرنا ہے تو لکھو، میں چوری نہیں جاؤں، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا؟ قریش کے کچھ لوگ آئے، ہم نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنعیم کے باہر، مسجد تنعیم کے باہر جو ہے نا، کیونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی، میں وہاں 2 دن بیٹھے رہوں گا، آؤ میرے مقابلے پہ۔ اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے 2 دن، میں 2 دن انتظار کے بعد جاؤں گا، ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا، حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے۔ اب کافر نے کہا مقابلہ کر لوگوں نے کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ہیں، ایک آدمی چل کیا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی، ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا، تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری قلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آگے بھاگ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں، وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر، تو اب جا کے مقابلہ کریں گے اچھے لگتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں 2 دن کے لیے، تو آخر اس سے بھی تو کسی کا سہارا ہے، ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا، وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو عین کا انتظار ہوں۔ انہوں نے ارادہ اپنا بدل دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فطرق الباب، ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں، اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس، حضور کی یہ عادت مبارک میں نہیں تھی کہ اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے
سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہے. بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہے یہ بہنیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق. عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا. اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی آپ نوے 100 بیویاں ہوتی تھیں. اسی طرح پھر زمانے جاہلیت میں بھی. یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی درس شریعت نے پھر 4 تک کی اجازت دے دی، لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے ہندو پاک کی مخلوق بڑی کئی شوہر جو ہیں بیچارے بیوی پرست لوگ ہیں الحمدللہ، وہ ایک سے گزارا کر، وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے. شریف لوگ ہیں بیچارے اور کام کھا کر کیوں اپنے آپ کو خراب کریں. ایک کافی ہے انشاءاللہ، کسی سے بخشے جائیں گے، کیونکہ جو خواتین ہوں گے لازماً ان کی تو ایک بیوی ہوگی. تم اگر تم ڈرتے ہو تو پھر سے تو جن کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خواتین میں ڈرنے والے کرتوت پاؤ. عرب تو غیر ایسے نہیں تھے، عرب تو عرب. تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج انت یا ابی بکر، ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیجو، میں نے بات کروں. اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد تو سچ پتہ نہیں دیا آپ تک 7-8 سال کی بچے، کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی، 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الا عائشہ و اسماء، میرا مدنی یہ عائشہ ہے اسماء ہے، یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، کوئی غم نہیں، آپ جو مرضی آئے بات کریں. آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی، لیکن ابو بکر کا اعتماد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی امرت بالہجرہ، ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب مکہ چھوڑوں، میں اب ہجرت کروں، ہجرت کا حکم آ گیا ہے. تو ابھی بکر نے فوراً کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو تو حکم آ گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی، ابو بکر میرے اللہ نے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جائے. فبکا ابی بکر، عائشہ کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے، فرماتی ہیں کہ مار آئی تو احدن، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے. میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کبھی خوشی سے بھی رو پڑتا. خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں. ابا رو پڑے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جانتا ہے میں نے تو اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں، اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے، اور ابھی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے، وہاں سے آ کے ہم نے پھر ملنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت، کوئی تعلیم، کوئی تحریر، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی. اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے ہیں، تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں. تو وہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے، لیکن محمد عربی علی صادق بچے ہیں امانت والے. حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک چیز ہے، ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد
सफर कर जाने के बाद ये अमानतें जो हैं हादी ही फलान वहादी ही फलान ये फलां की है फलां की है फलां की है, उन सब काफरों के घर में पहुंचानी हाजिर यार। और आपने बोलना दूसरी गिनती तुम्हारे दिन में ये है कि तुमने मेरे बिस्तर पे सोना, क्योंकि हमने रात के आखिरी हिस्से में सफर करना, तुमने मेरे बिस्तर पे लेट जाना और ऊपर कपड़ा ले लेना है कि अगर काफिर कोई निगरानी भी हमारी कर रहे हों, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हो सकता है कि हमारी हिजरत के वक्त में भी निगरानी कर रहे हों, तो कम से कम उन्हें ये तसल्ली हो कि शायद अल्लाह के नबी सो रहे हैं और हमें तो सफर करने का मौका मिल जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हाजिर या रसूल अल्लाह, हाजिर या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, बिल्कुल मैं हाजिर, मुझे कोई नहीं। तो इसीलिए इसमें कोई शुभ नहीं, ये बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन बाद रवाफिज इसी बात को भी दलील बनाते हैं कि हजूर के बाद तो खिलाफत का हकदार हजरत अली था, कि हजूर ने अपनी अमानतें जो हैं वो हजरत अली को सुपुर्द की हैं, वो हजूर हजरत अबू बकर को तो नहीं दी। इसी तरह उम्मत भी तो एक अमानत है। तो जब अमानतों के रखवाले खुद हजूर हजरत अली को बनाए तो हजूर के बाद फिर और कैसे कोई आदमी इस उम्मत का रखवाला बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि हुजूर के उस तख्त पर, उस चारपाई पर, उस मकाम पर हुजूर के हुक्म से हजरत अली बैठे हैं, तो जिसको हुजूर ने अपने बिस्तर पे बिठा दिया हो तो उस तख्त पे कोई और कौन बैठ सकता है। हालांकि उसूली सी बात यह है कि ये सब सियासी बातें, यानी ख्यालात हैं, दलाइल हैं अकली, और आपको पता है कि अकली दलाइल तो हर किसी के पास होते हैं, हर कौम के पास, हर मजहब के पास। लेकिन जी अब इतनी सारी दुनिया जो है बुतों की पूजा कर रही है, दलाइल तो उनके पास भी है ना, अपने दिल के इत्मीनान दिलाने के लिए। अगर कोई चीज तो है जिसने उनके दिमाग को भी तसल्ली दी हुई है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक आम आदमी को पता लगता है कि देखो मूर्ति ने खुद बनाई है, खुद रख के पूछ रहे हैं, तो असल की बात है। लेकिन आखिर उनके पास तो कोई दलील है ना कि उनको वजह इत्मीनान बनी हुई है कि हमारा काम ठीक है। वरना दलील का माना हमेशा याद रखें ये होता है कि अल्लाह का हुक्म क्या। दलील ये नहीं होती कि तुम अकल लड़ाओ, एक बात हमेशा याद, वरना दलील हर बातिल के पास, हर फिरके के पास दलील होती है, हर गलत आदमी के पास दलील होती है। अच्छा आप दो आदमी लग जाए, हर आदमी किसके पास जाएंगे, आप कहेगा नहीं जनाब उसकी जाती है, कमाल करते हैं आप। उसके पास जाए वो कहेगा नहीं जनाब उसकी जाती है, कमाल करते हैं आप। वो भी दलील देगा, वो भी दलील देगा, दलील तो सालिम के पास भी होगी, मजलूम के पास भी होगी। हालांकि दलील का माना ये नहीं होता, हमेशा याद रखें, दलील का माना ये होता है कि अल्लाह के रसूल का इस बारे में क्या हुक्म है। अगर अल्लाह के रसूल के बारे में हुक्म न मिले तो फिर इजमाए उम्मत के सबाब पे है। इजमाए उम्मत न हो तो फिर हम क्यास करेंगे किसी मसले पर। ये चार चीजें हैं, दलील नहीं होती कि अपना अकल लड़ा ले। और अगर अपना अकल लड़ाए तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक वो आदमी है जिसको काफिरों की अमानतें मिली हैं, और एक वो है जिसको अल्लाह ने खुद मोहम्मद मदनी अमानत के तौर पर दिया है कि इसको साथ ले जाओ, तो हकदार दिया था कौन है सर? यानी एक आदमी तो उन चांदी सोने की अमानतों की हिफाजत से रखा गया है, और एक आदमी को खुद नबी के वजूद की अमानत सुपुर्द हुई है कि अबू बकर ये तुम्हारे सुपुर्द है। फिर किसकी ज्यादा फजीलत है? एक आदमी हजूर के बिस्तर पे लेटा है और एक खुद मोहम्मद मदनी जिसकी गोद में लेटा है, इन दो में से फिर अफजल कौन होगा? हजरत अली तो हजूर के बिस्तर पे लेटे और हजूर गाल में अबू बकर की गोद में लेटे हैं, तो फिर आप बिस्तर में लेटने वाला अफजल होगा या जो खुद नबी का बिस्तर बन गया है वो अफजल होगा? इसलिए अकली दलाइल की बात नहीं होती, असल बात कुरान और हदीस के दलाइल की होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, ये सारा फैसला हो गया। हजूर पाक का घर मुबारक यूं समझने जैसी ये छत्ता बाजार है, गजा है, अभी तो यहाँ बैठे खरीदा, और सैयदना सिद्दीक का घर था जहाँ अभी शिरका मक्का बनी हुई है, ये भी शारे अबू बकर सिद्दीक।
اور یہاں میں نے مسجد کی آتی تھی مسجد ابی بکر صدیق اور وہی بیٹھے ابی بکر صدیق تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے ہی چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے. تو آگے بھی خیال میں یہ طریق الہجرہ جو ہے کہ جو خدائی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے میں ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے. اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدم کے اوپر مال مویشی چل جائے گا, ہمارے پاؤں کے نشان بچ جائیں گے تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کے بعد سات قبیلے کے آدمی جو تیری تلوار لے کے کھڑے محاصرہ کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پر فرمایا والقرآن الحكيم إنك لمرسل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. پڑھتے گئے وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اور مٹی پھینکی. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے. تو ہم کہتے ہیں ہم تائب شروع ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی, ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑا ہے دیکھنے گئے اور کھڑے کھڑے جھول رہے نہیں. آپ اندازہ کریں کہ 60 آدمی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار 60 آدمی پھر ایک طرف ہی تو نہیں کھڑا ہوا نا, ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور نے تو مٹی مبارک ایک طرف ہے لیکن وہ سب کو پہنچی. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا اصل تو اللہ نے پہنچائی. اللہ نے آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف اس نے پہنچائی تو میں نے پہنچائی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہ گئے, آگے سیدنا ابو بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا, ہم اکٹھے ہی چلیں گے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی دشمن آگے آ گیا تو دونوں کو سب تو حملہ نہ ہو جائے نا, کم سے کم ہمارا آپس میں فاصلہ تو. اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد نا, یہ ہجرت ہو, اسراء ہو, معراج ہو, سفر طائف ہو, سفر مدینہ ہو, یہ تعلیم کی حضور امت کے لیے. ورنہ اللہ چاہتے جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں, مراد میں مدینہ نہیں جا سکتے. وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے, 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں, تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے. لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم دی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے, اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے, اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے. یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں, اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل کریں. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں میرے لیے بڑی مشکل ہو کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے, میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے کافر آتا ہوا مل گیا, اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ بندہ آدر بجو یہ آگے تو جا رہا تھا, یہ کون؟ اس وقت رات تاریخی ہے, ابھی تو تہجد کا وقت نہیں ہوگا, تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے, معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے, یہ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو راز نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا. تو اللہ نے مجھے بات سچائی تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی سوا السبیل, یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے.
اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے آیا ہوگا تو مجھے راستہ بتلا دو، راستہ دکھلاتا ہے۔ اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم، جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے، یہ تو وہ بندہ ہے، یہ حدیث سواز سبھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پین پہ مت رکھو، پاؤں کے اپنے حصے پہ زور دے کے چلو، کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو، تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں، بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں، ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک فن ہے نا پاؤں کا جاننا۔ ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ، تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی، اتنے ماہر۔ اور عرب بھی اسی طرح ماہر، ان کا بڑا ایک عجیب بات کہ ایک دو ساتھی گیا راستے میں، انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے، نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا، 2 اونٹ ہیں جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان ہے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان میں۔ دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا، مجھے تو یہ کھانا بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی ہے۔ پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کھانا نہیں ہے، اس کو خارج کی بیماری بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں کیا آگے بندہ مل گیا، انہوں نے کہا یار کسی کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یار ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے، اسے تمہیں کیسے بتاؤ؟ نے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا، پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر، پاؤں میں لنگڑا پن ہے، اور وہ کانا بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے، ایک طرف سے اس نے منہ ہی نہیں مارا، معلوم ہوتا ادھر والا اس میں نظر ہی نہیں آتا نا۔ اور کسی نے کہا کہ اس کو خارج بھی ہوتا ہوگا، دیکھو درخت کو سے رگڑا لگایا تو درخت پر اس کی چمڑا لگا ہوا ہے، تو اس نے باقاعدہ درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے تو خارج لگی ہوئی ہے نا۔ تو نے کہا تم سچ کہتے ہو، میرا اونٹ ہے، لنگڑا بھی ہے، کھانا بھی ہے، خارج لگا بھی۔ یہ تو ایسی قوم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی، اور آج کل بھی ہیں دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد 2-2 ہزار بکری ہوتی ہے، 2-2 ہزار دمبا ہوتا ہے، 1000 گائے ہوتی ہے، اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھ کے یہ کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں، بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیں۔ اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا؟ تم نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا تم کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا۔ تو خدا کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ خدا ہے؟ بالکل ہے۔ امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوچی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا، تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھے گور کے دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو، یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے، یہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر، یہ ساری کائنات ہی دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے۔ عجیب آدمی، ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے، یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے، یہ پوری کائنات بھی بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے۔ اس نے کہا راضی حال یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ خدا 2 ہوں؟ میں نے کہا خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ نہیں چل گیا، اگر خدا 2 ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ابھی چل رہے ہیں، کہتا نہیں ابھی رات لاتا ہوں، تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے، کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے، جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا ہے، پھر بھی تو ایک رہتا، 2 ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے، کہتا چھٹی کرو، ایک کہتا نہیں پڑھنے دو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں سے چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے، اور عامر ابن فہیرہ سے کہیں کہ وہ صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دے تاکہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ جھک کے آئیں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ راہ میں سفر کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے، اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا، آنکھیں کھلی، ایک آدمی سے کہا کہ دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہیں جائے؟ وہ دیوار پہ چلا لیکن اتر آیا۔ اور ان کا بات یہ ہے کہ حضور کو چھوڑے،
اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے، اندر جاؤ. انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتی ہیں. ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے. یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا جہاں غیر عورت ہے. کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر گئے، باہر کھڑے رہے گئے اندر نہیں. اب جب صبح ہو گئی، بالکل وقت ہو گیا صبح کا، فخرج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نکلے. اب حیران چلیے اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم کی، حضرت نہیں جا رہے، ہر کبھی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے. ان نے کتے قابو تو نہیں جو دیوار سے دیکھا تھا، میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے کالی سے، مجھے کیا پتا علی تو رہتے کہ اللہ کے نبی تو رہتے. اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر دیکھا تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا بے وقوف ہو، خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا کیا یہ میرے شہر میں مٹی کہاں سے آؤں؟ میں تو کمال ہے مٹی تو میرے شہر میں بھی ہے، ہمارے شہر میں مٹی کیسے آ گئی؟ اب 7 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہ القت تراب علی رؤوسنا، اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے. ہم ناکام.